बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस होंगे। आज के खबरों तज्जियों के साथ 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक शामिल करेंगे आज के सियासतनामे में। पहला, अफ़गान जंग के हवाले से बड़ी कशीदगी चल रही है। इस वक्त दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, पूरी अपडेट आपके सामने रखूँगा। दूसरी खबर है, केपी हुकूमत की तरजीहात क्या है, खान से मुलाकात नहीं हुई। आशिकाने खान की मेरा इशारा सुहेल अफरीदी साहब की तरफ है। तीसरी खबर शामिल होगी, टीएलपी को बिल आखिर बैन कर दिया गया। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूँगा, फिर उस पर भी बात होगी आखिर में। तो सबसे पहले आते हैं, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जो जंग चल रही है, बीच में 48 घंटे का सीज़ फायर आया। अब दोहा के मुकाम पर मुल्ला यकूब, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, वो वज़ीर ख़ारजा है अफ़गानिस्तान के, वो मुज़ाकरा के लिए पहुँचे हैं। पाकिस्तान का भी वफद गया है, ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। आज आर्मी चीफ साहब की भी तकरीर सुनी, मज़ा आ गया। बड़े लाउड एंड क्लियरली उन्होंने इंडिया को भी मैसेज दिया है कि वी आर न्यूक्लियर पावर और हम भरपूर तरीके से जवाब देंगे, अपना दफा करेंगे। वो स्टिल बिलीव इन डायलॉग्स, लेकिन अगर हमारी तरफ मैली उठा आंख से देखा गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ है, पाकिस्तान ने हार्ड स्टांस लिया है अफ़गानिस्तान के इशू पे, लाउड एंड क्लियर। पाकिस्तान ने इस वक्त ये साबित किया है कि हम इंडिया का मुकाबला करने के साथ साथ अफ़गानिस्तान जैसी प्रॉक्सियों का भी मुकाबला कर सकते हैं और इतनी ताकत रखते हैं। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से इमरान खान साहब का भी बयान आया कि वो पे रोल पे रिहाई चाहते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के मसले को जितना मिस हैंडल इमरान खान की गवर्नमेंट में किया गया, शायद इससे पहले नहीं किया गया। इमरान खान साहब चाहते थे कि टीएलपी के तहरीके ताल टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान में बसाया जाए और उन्हें 50,000 के करीब ख़ानदानों को इधर बसाया भी। पाकिस्तान ने होस्ट किया अफ़गानिस्तान को, लेकिन उसके बावजूद एपीसी अटैक हुआ, उसके बावजूद दहशतगर्दी हुई। अगर मैं फैक्चुअल बात करूं, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की अफ़गानिस्तान के साथ कि वो एक दोस्ताना ताल्लुकात रखे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के एक ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं, आज वो भी बंद है, किसी किस्म की ट्रेड नहीं हो रही। 2000 से ज़ायद ट्रक इस वक्त बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनको पाकिस्तान ने रोक दिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को एज ए एनिमी ट्रूप्स ट्रीट कर रहा। अब अगर फैक्चुअल बात करें, पाकिस्तान ने सीरियसली अफ़गान गवर्नमेंट के साथ इंगेज होने की कोशिश की 2021 के बाद, जब तालिबान की हुकूमत आई है। वज़ीर ख़ारजा के काबुल में 4 विज़िट हुए हैं, वज़ीर दिफा और आईएसआई के 2 विज़िट हुए हैं, फिर 5 विज़िट खुसूसी नुमाइंदगी ये जो एक्सचेंज हुए हैं। सेक्रेटरीज़ के 5 विज़िट हुए हैं अफ़गानिस्तान में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़री का एक विज़िट है। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग 8 दफ़ा हुई है। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225 दफ़ा हुई है। एहतजाजी मरासले 836 दफ़ा पाकिस्तान ने भेजे हैं कि आपकी ज़मीन से पाकिस्तान में इंटरवीन किया जा रहा है, दहशतगर्दी की जा रही है, इसको रोकें। फिर उसके बाद 2021 से अब तक तकरीबन 3844 शहीद हो चुके हैं अफ़गानिस्तान की दहशतगर्दी कार्रवाइयों में। उसमें सिविल भी हैं, फ़ौजी भी हैं, कानून नाफिज करने वाले तमाम अदारे हैं। 5 साल की कुर्बानियों के बावजूद कोई मस्बत जवाब नहीं दिया गया टीटीपी की तरफ से। पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था, पाकिस्तान को साइड कॉर्नर कर दिया गया। अब रिसेंटली तकरीबन 23 के करीब फ़ौजी शहादतें हुई, जिस पर फिर नो मोर का नारा लगाया गया कि अब बात नहीं होगी, अब जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, इनकी चीखें निकली। अब ये दोहा भागे हैं। अभी भी पाकिस्तान का क्लियर स्टांस है कि आप दहशतगर्दी अपने मुल्क से ख़त्म करें,
جو پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں ان کو آپ بالکل سپورٹ نہ کریں، آپ ان کے اوپر مقدمے بنائیں، ان کو قید کریں، لیکن پاکستان کی سرزمین پہ اگر کسی قسم کی دہشت گردی ہوئی، پاکستان اس کا جواب دے گا اور افغانستان میں جا کر دے گا، ان کو ادھر جا کے ہٹ کرے گا جہاں سے یہ آئیں گے۔ میں نے بہت ساری فوٹیجز دیکھی، تھوڑی سی چہل قدمی ہوتی ہے، پاکستان ایئر اسٹرائک کرتا ہے، ہٹ کرتا ہے، اور پاکستان نے کامیاب اسٹرائکس کی ہیں۔ اس وقت افغانستان کا میڈیا خاموش ہے، ان کا شمشاد چینل بند کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ پروپیگنڈا نہیں کر سکا۔ پاکستان کی اس جارحیت جو پاکستان نے کی ہے، پاکستان نے جو فیکچول اٹیکس کیے ہیں ان کو انہوں نے پازیٹیولی رپورٹ کیا اور انہوں نے اس کو بند کر دیا، تو میڈیا کی آواز بھی بند ہے، افغانستان کے لوگوں کو اس طرح نہیں بتایا جا رہا کہ اوس ہے۔ بہرحال اب مذاکرات چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ پاکستان اس کو سیریس نوٹ کی طرف اب لے کے جا رہا ہے، اب باتوں سے کام نہیں چلے گا، عملی کام کر کے دکھانا پڑے گا۔ کے پی کی حکومت کی طرف آئیں، جناب سہیل افریدی صاحب نے پہلے دن اپنی وزارت اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھے ہیں جہاں پر نہ قائد اعظم کی تصویر تھی نہ پاکستان کا جھنڈا تھا، جھنڈا چھوٹا ہو گیا۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا جو سا ہے وہ بڑا ہوگا، باقی جھنڈے کسی بھی پاکستان کے آفیشیل آفس میں چھوٹے ہوں گے۔ پاکستان کے جھنڈے کو چھوٹا کر دیا گیا، پی ٹی آئی کے جھنڈے کو بڑا کر دیا گیا۔ پہلے دن جب وہ بیٹھتے ہیں تو صنم جوید کی رپورٹ مانگی جاتی ہے کہ مجھے ایک دن کے اندر صنم جوید کو کس طرح گرفتار کیا گیا اس کی رپورٹ دی جائے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، اگر مجھے ملاقات نہ کرنے دی میں کوئی آفیشیل میٹنگ اٹینڈ نہیں کروں گا۔ صوبے میں اس وقت جنگی صورتحال ہے، دہشت گردی ہے، اسلام آباد میں ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے اور سہیل افریدی صاحب انکار کر دیتے ہیں کہ میری عمران خان صاحب سے پہلے ملاقات کی جائے۔ اب اگر پیورٹی آپ کی عمران خان سے ملاقات تھی تو پھر صنم جوید کو آپ نے ڈسکس کیوں کیا؟ عوامی مسائل پیچھے جا چکے ہیں، انفراسٹرکچر کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، صحت کے مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کسی قسم کا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سہیل افریدی صاحب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے اور میں عمران خان صاحب کو چھڑانا چاہتا ہوں۔ یہ باعث شرم ہے کے پی کے لوگوں کے لیے، ان کے منہ پہ تماچا ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے کہ آپ کی یہ ویلیو ہے۔ آپ کو انہوں نے کسی بھی طرح آپ کو ریٹ نہیں کیا، انہوں نے پیورٹی پہ عمران خان صاحب کو رکھا، اور عمران خان صاحب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی بربادی کی جائے، پاکستان کو کسی بھی طرح سپورٹ نہ کیا جائے، اینی تھنگ گوز اگینسٹ پاکستان، اس سارے عمل کو سپورٹ کیا جائے، جیسے کہ ٹی ایل پی کو انہوں نے سپورٹ کیا، بی ایل اے کو سپورٹ کیا، اور فیوچر میں مزید اس طرح کی کارروائیاں جہاں پہ بھی ہوگی یہ پاک فوج کے شہداء کو سپورٹ نہیں کریں گے، ان کے جنازے اٹینڈ نہیں کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، عاصم منیر کو لعن طعن کریں گے۔ مجھے عمران خان صاحب کی فوٹیجز موجود ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف کو اگر ٹارگٹ کیا جائے گا تو اس کا سخت ریئیکشن آئے گا۔ اگر آپ نے ٹی ایل پی کے لوگوں کو نکیل نہ ڈالی تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ آج یہ ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ ٹی ایل پی پر آئیں ہم تو ٹی ایل پی نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک ملک دشمن جماعت ہے، جس طرح کی ان کے گھر سے جس طرح کی درآمدات ہوئی ہیں، غیر ملکی کرنسی نکلی ہے، سونا نکلا ہے، پنجاب حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، اور یہ اب معاملہ وفاقی حکومت کے پاس چلا گیا۔ میرا خیال ہے اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اسٹیٹ کسی قسم کی انٹروین جو جتھے آتے ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں، صاف ستھرے پنجاب کی گاڑیاں جلاتے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ایمبولنس کو گزرنے نہیں دیتے، سڑکوں کو بلاک کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ نفرت پھیلاتے ہیں، اور بلا جواز سڑکوں پہ آ کے حکومت کو نقصان پہنچاتے ہیں، سول گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، حکومتی مشینری کو نقصان پہنچایا گیا۔
پورے ملک کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، ان جیسے لوگوں کو اب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ان کو کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی۔ ان سے جو وصولیاں ہوئی ہیں اس کو پنجاب حکومت یا پاکستان کے خزانے میں شامل کیا جائے، تاکہ اس سے انہوں نے جو نقصان اسٹیٹ کو پہنچایا ہے اس کا مداوع ہو سکے۔ اب یہ آپ کو ون لائن رول بنانا پڑے گا، تھم رول تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کہ آپ جمہوریت کے نام پر آ کے پاکستان میں کی سڑکوں پہ پاکستان کا تماشا نہیں بنا سکتے، ریاست کا تماشا نہیں بنا سکتے۔ آپ کو این او سی مانگنی پڑے گی اور آپ کو ایک جگہ دی جائے گی جہاں پہ آپ آ کے اپنا بکواس کر سکتے ہیں، لیکن آپ ریاست کو کم از کم ڈی اسٹیبلائز کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ لیجسلیشن ہو رہی ہے، عن قریب آپ اس میں بھی اپڈیٹ دیکھیں گے۔ اور سعد رضوی کے حوالے سے کہ پنجاب پولیس ان کو جلد گرفتار کر کے منظر عام پہ لائے گی۔ وہ اس وقت پنجاب پولیس کی سمجھ لیں وہ رینج میں ہے، ان کی پوری ریکی کی جا رہی ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی یہ تتر بتر ہیں، آنے والے دنوں پہ ان پہ 302 کے مقدمات بھی ہے۔ ایس ایچ او جو مریدکے کے مرے ہیں اس کا مقدمہ ان کے اوپر بنا، توڑ پھوڑ کا مقدمہ بھی ان کے اوپر بنا۔ جس طرح انہوں نے اشتعال انگیز تقریریں کی، قتل کی دھمکیاں دیں گورنمنٹ آفیشلز کو، ان تمام مقدمات میں ان کو چارج کیا جائے گا۔ یہ تھا آج کا سیاست نامہ۔ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔